قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق ثم الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمة یہدون بامرنا وأوحینا علیہم فعل الخیرات وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ صلوات محمد علیہ پروردگار عالم نے جنہیں منتخب کیا اور جن کے سروں پر تاج امامت کو رکھا، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کریں، اور جسے اللہ نے ہادی بنایا، جسے منتخب کیا اور جسے رہبر چنا، اللہ نے اسے ایسے ہی نہیں چھوڑا بلکہ اللہ نے اسے اختیارات دے کر بھیجا ہے۔ جسے ہم ہادی بناتے ہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ بناتے ہیں، ہم اسے اختیارات دے کر بھیجتے ہیں، اور اس کے اختیارات کا عالم یہ ہے کہ جب وہ چاہتا ہے تارے کو اپنے دروازے پر بلا لیتا ہے، جب وہ چاہتا ہے سورج کو کلتا دیتا ہے، جب وہ چاہتا ہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے، اللہ نے انہیں کنٹرول دیا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی قدرت ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں ہادی بنایا، جب ہادی بنایا تو پھر طاقتیں دے کر بھیجا، قدرتیں دے کر بھیجا، اور ایسی قدرت کہ دنیا میں معافی بین السماوات والارض جو کچھ بھی ہے سب چیزوں پر ان کا اختیار ہے، یہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو جس کا تمام چیزوں پر اختیار ہو اور اس کے باوجود بھی کسی کو لینے کے لیے اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے تو جس چیز کو مانگا جا رہا ہے اس کی کیا عظمت ہوگی؟ بھائی جو تمام چیزوں پہ اختیار رکھتا ہو، وہ چاہے تو دن کو رات کر دے، رات کو دن کر دے، وہ چاہے تو تارے کو دروازے پر بلا لے، وہ چاہے تو آسمان سے ستارے کو توڑ لے، وہ چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، وہ چاہے تو سورج کو پلٹا دے، اگر وہ کسی چیز کو مانگ لے تو اس چیز کی اہمیت کیا ہوگی؟ ہم نے دیکھا کہ جب نبی عرب میں آئے تو نبی نے دیکھا کہ میں تنہا کچھ نہیں کر سکتا، نبی کو ضرورت تھی ایک مددگار کی، تو نبی نے مصلی بچھا دیا، پالنے والے مجھے سلطان نصیر عطا فرما، مجھے سلطان نصیر عطا فرما۔ تو نبی کو علی بغیر مانگے نہ ملا، یعنی جو پوری کائنات بغیر مانگے لے اسے نبی کہا جاتا ہے، اور جس کے لیے نبی کو خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بات کرنا پڑے اسے علی کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد، اسے علی کہا جاتا ہے۔ علی کے لیے نبی نے ہاتھوں کو پھیلا دیا، تاریخ اور آگے بڑھی، اس علی کو ضرورت پڑی کہ ایک ایسا بیٹا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ علی نے مصلی بچھایا، پالنے والے مجھے عباس کی ضرورت ہے، عباس مل گئے، پھر تاریخ آگے بڑھی، حسین کو ضرورت محسوس ہوئی، پالنے والے جب سے نبی گئے ہیں میرا دل اداس رہتا ہے، مجھے ضرورت ہے کہ کوئی ہم شکل پیغمبر بھیج دے، کوئی ہم شکل پیغمبر بھیج دے۔ حسین کو اکبر مل گئے تو بس لفظوں کو بدل کر اگر کہا جائے نبی کی ضرورت کا نام علی، علی کی ضرورت کا نام عباس، حسین کی ضرورت کا نام اکبر۔ اور جب بات اور آگے بڑھی تو شہزادی نے اپنا مصلی بچھایا، پالنے والے ایک ایسی قوم نازل کر جو میرے حسین کا ماتم کرے، جو میرے حسین کا ماتم کرے۔ میری صبح سے تقریباً 6 مجلس ہے، آج سے زیادہ میں تھکا ہوا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ تو حسین جناب شہزادی کونین نے دعا کی عزادار کے لیے۔ کون عزادار؟ وہ عزادار جو جیتا بھی حسین کے لیے ہے، مرتا بھی حسین کے لیے ہے۔ عزادار وہ نہیں ہوتا جو مجلس حسین میں سیاست کرنے لگے، عزادار وہ نہیں ہوتا یہ فلاں کی مجلس ہے میں نہ جاؤں گا، یہ فلاں کی مجلس ہے میں نہ جاؤں گا، مرثیہ فلاں نے پڑھا میں نہیں رہوں گا،
مسائل کسی نے پڑھے میں نہیں بولوں گا، پڑھنے والا فلاں تھا میں داد نہیں دوں گا، نہیں، جو عزادار ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے فرش کوئی بھی بچھائے پیچھے حسین کے نام پر ہے، یہ فرش عزا حسین کی ہے۔ یہ فرش عزا حسین کی ہے اور اس فرش عزا پر عزادار بیٹھتا ہے اور عزادار کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ دو مزاج رکھتے ہیں، یہ کبھی نیسم نظر آتے ہیں، کبھی مختار نظر آتے ہیں، کبھی مختار نظر آتے ہیں۔ کون ہے مختار؟ تاریخ نے لکھا، قرآن نے اعلان کیا، قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، کہ ہم کچھ لوگوں کے ہاتھوں کے ذریعے سے دشمنوں کو سزا دلوائیں گے۔ کیوں سزا دلوائیں گے؟ تاکہ مومنوں کے دلوں کو شفا مل سکے، مومنوں کو دل کو شفا مل سکے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگوں کے تلوار چلانے نے مومنوں کے دل کو شفا بخشی ہے، مومنوں کے دل کو شفا بخشی ہے۔ اب تاریخ اٹھائیے، جب ابن زیاد کا کٹا ہوا سر سید سجاد کی بارگاہ میں پہنچا تو سید سجاد نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا اور کہا، پاننے والے رحمت نازل کرنا مختار کے اوپر کہ اس نے ہمارے سینوں کو شفا بخشی ہے، رحمت نازل کرنا مختار کے اوپر کہ اس نے ہمارے سینوں کو شفا بخشی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ سجاد۔ کون سجاد؟ وقت کا امام، اور وقت کا امام وہ ہوتا ہے جو کائنات کے لیے شفا ہو، اسے سجاد کہتے ہیں۔ جو سجاد کے لیے شفا ہو اسے مختار۔ صلوات پڑھیں محمد۔ جو سجاد کے لیے شفا بن جائے اسے مختار کہا جاتا ہے۔ اور علامہ باقی شریف قریشی لکھتے ہیں کہ عرب میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو ان کا قانون یہ تھا کہ نام رکھنے کے لیے گھر سے باہر نکلتے تھے، جس جانور پر نظر پڑ جائے وہی اپنے بچے کا نام رکھ لیا کرتے تھے۔ اگر گھر سے باہر نکلے، کسی شیر کو دیکھ لیا تو اسد نام رکھ لیا، کسی کتے کو دیکھ لیا تو کلب نام رکھ لیا، کسی بلی کو دیکھ لیا تو ہریرہ نام رکھ لیا، یعنی جس جانور کو دیکھا وہ نام رکھ لیا۔ یہ تاریخ عرب تھی۔ لیکن قریشی صاحب لکھتے ہیں کہ جب جناب مختار کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ نے جناب مختار کی ماں کا نام تھا دوامہ، دوامہ کی زبان پر لفظ مختار جاری کر دیا، لفظ مختار جاری کر دیا۔ اور وہ کہتی ہے کہ جب یہ بچہ میرے بطن میں تھا تو مجھے بشارت ہوئی۔ کیسی بشارت؟ کہ ایک آنے والا کہہ رہا تھا کہ یہ جو بچہ تمہارے بطن میں ہے اشبہ کل اسد، یہ شیر سے مشابہت رکھتا ہے، یہ بڑا بہادر ہے، یہ بڑا شجاع ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ مختار سے پہلے تاریخ عرب میں کسی بھی بچے کا نام مختار نہیں تھا۔ پہلا نام مختار جناب مختار کا رکھا گیا۔ مختار کیسے کسے ہے؟ جسے چن لیا گیا ہو، جسے منتخب کر لیا گیا ہو، جسے معین کر لیا گیا ہو کسی کام کے لیے، کسی کام کے لیے۔ جب لوگوں نے امام سے پوچھا یہ تو بتائیے کہ اگر مختار کے معنی یہ ہے کہ اسے منتخب کر لیا گیا ہے تو پھر یہ کس کام کے لیے منتخب کیا گیا؟ تو امام نے فرمایا ان یاخذ لثار الحسین بالعاجل دون الاجل، اللہ نے مختار کو خون حسین کا انتقام لینے کے لیے چن لیا ہے، خون حسین کا انتقام لینے کے لیے چن لیا ہے۔ اور کیسا انتقام؟ بالعاجل دون الاجل، یہ انتقام وہ ہے جو جلدی والا ہے، یعنی یہ انتقام وہ ہے جسے جزئی انتقام کہا جاتا ہے۔ جملہ بتاتا ہے کہ قاتلوں سے انتقام ایک بار نہیں ہوگا بلکہ دو بار لیا جائے گا۔ ایک انتقام جزئی ہوگا، ایک انتقام کلی ہوگا۔
इंतकाम कौन सा है, कुल्ली इंतकाम कौन सा है? क्या जुज़ी इंतकाम का मतलब है कि जो जो करबला के मैदान में हुसैन के मुकाबिल थे उनको कत्ल करके खूने हुसैन का इंतकाम लिया जाए, इस इंतकाम को जुज़ी इंतकाम कहा जाता है। कुल्ली इंतकाम कौन सा है? का वो लोग जो करबला में मौजूद थे और वो लोग जो करबला में नहीं थे लेकिन करबला वालों का मिजाज रखते थे। हाय हाय खुदा की कसम, जो करबला वालों का मिजाज रखते थे उनसे कुल्ली इंतकाम लिया जाएगा। क्या मौला जो आज पैदा हुआ है वो क्यों कत्ल किया जाएगा? क्या तुम्हें नहीं मालूम? अगर ये होता तो उस लश्कर में होता, अगर ये होता तो उस लश्कर में होता, अगर ये होता तो उस लश्कर में होता। क्या मतलब क्या है? क्या सजा का इंतखाब नियतों पे होता है, कष्ट पर होता है। भाई दो शख्स थे, सफर कर रहे थे, अचानक एक शख्स ने दूसरे से कहा कि मुझे गुस्ल करना है, आओ मेरी कमीज उतारने में मेरी मदद करो। उसने कहा ठीक है, मैं कमीज उतारने में मदद करता हूँ। अब जो कमीज उतारी तो उसके शाने पर तलवार का निशान था। उसने पूछा भाई ये निशान तुम्हें कहां से मिला? वो कहता है ये तलवार मुझे जंगे सिफ़ीन में लगी, ये तलवार मुझे जंगे सिफ़ीन में लगी। उसने कहा अजीब बात है, जंगे सिफ़ीन को हुए हजारों जमाना हो गया, तुम आज पैदा हुए हो, तुम जंगे सिफ़ीन में कहां थे? तुम्हें कहां से जख्म लग गया? वो कहता है बात मुकम्मल सुन लो फिर फैसला करना। कहा बात क्या है? कहा मैं हज पे जा रहा था, मेरे साथ मेरा एक साथी भी था, रास्ते में हम दोनों बातें करने लगे। उसने मुझसे पूछा ये बता तू किसका चाहने वाला है? मैंने कहा मैं अली का चाहने वाला हूँ। मैंने उससे पूछा तू किसका चाहने वाला है? उसने कहा मैं फकीर शाम का चाहने वाला हूँ, मैं उसका चाहने वाला हूँ। कहा चल ये बता अगर तू जंगे सिफ़ीन में होता तो किसकी तरफ से लड़ता? इसने कहा अली की तरफ से। वो कहता अगर मैं होता तो मैं फला शख्स की तरफ से लड़ता। अली का चाहने वाला कहता है ठीक है फैसला हो जाए, तुम भी तलवार निकालो मैं भी तलवार निकालता हूं, हम दोनों आपस में लड़ लेते हैं, जंगे सिफ़ीन का फैसला आज यहां हो जाएगा। अब तलवार निकली, तलवार चली, वो कहता है कि मेरी तलवार उसकी गर्दन पर लगी, उसकी तलवार मेरे शाने पर लगी, वो मेरे तलवार के वार से बीमार हो गया, मैं बेहोश हो गया। हाय हाय खुदा की कसम, मैं बेहोश हो गया। अब जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरा सर अली के ज़ानू पर था, मेरा सर अली के ज़ानू पर था, मेरा सर अली के ज़ानू पर था। अली ने मेरे सर पर हाथ फेरा और हाथ फेर कर मेरे जख्म पर हाथ रखा, मेरा जख्म सही हो गया। अली ने कहा जाओ तुम्हारा जख्म सही हो गया। मैंने कहा या अली जख्म तो चला गया, निशान बाकी है, जख्म तो चला गया, निशान बाकी है। अली ने कहा घबराओ नहीं, हमने जानबूझकर छोड़ा है। कहा क्यों छोड़ा? कहा कल जब तुमसे कोई ये सवाल करे कि ये जख्म कहाँ लगा तो कह देना जंगे सिफ़ीन में लगा। जंगे सिफ़ीन में लगा, कह देना जंगे सिफ़ीन में लगा। इसने कहा मौला में जंगे सिफ़ीन में नहीं था। कहा अगर होते तो क्या करते? कहा मौला आपके साथ होता, आपके साथ होता। कहा गोया तुम मेरे साथ थे, गोया तुम मेरे साथ थे। या लैतनी कुन्तु माकुम फ़ौज़ा, ए हुसैन अगर हम करबला में होते तो आपके साथ होते।
इनाम और सजा का इंतखाब नियतों पे होता है, नियतों पे होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जो सामने से दिखाई दे वो हकीकत नहीं होती। जो आपको दीनदार नजर आ रहा हो वो हकीकत में मुनाफिक हो, और जो तुम्हें बेदीन नजर आ रहा है वो हकीकत में दीनदार हो। किसी के जाहिर को देखकर फैसला नहीं लगाया जाता। नजफ का वाकया है, और ये ऐसा वाकया है कि जिसके शाहिद आज भी जिंदा है। दोनों अफराद आज भी जिंदा है, दोनों अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। एक आलिम दीन है जो कहते हैं कि मैं एक मरतबा सफर पर निकला। जमाना वो था कि जब इराक के हालात बड़े खराब थे, जब अली के चाहने वालों को आसानी से जिंदगी गुजारने नहीं दिया जाता था। वो कहते हैं कि मैं नजफ से मूसल के लिए निकला। नजफ और मूसल में तकरीबन 600 या 700 किलोमीटर का फासला है। जब मैं निकला तो मेरी गाड़ी में सीट के सामने एक जवान आके बैठ गया। उस जवान की कैफियत ये है कि उसके बाल बड़े बिखरे हुए हैं, कानों में न जाने क्या पहने हुए था, हाथों में न जाने क्या क्या लगाए हुए था। मुझे देखकर एहसास हुआ कि ये कितना बेदीन है, ये कितना बेदीन है। और मैंने उससे पूछा कि ये बता तू किस मजहब से ताल्लुक़ रखता है। उसने कहा मैं शियान अली हूँ, अली से मोहब्बत करता हूँ, अली का चाहने वाला हूँ। अब ये आलिम कहता है कि जब उसने ये कहा तो मुझे यकीन ना आया। मैंने कहा कि कैसा ज़बानी दावे करता है, अली के चाहने वाले की हैसियत ऐसी नहीं होती जो इसने अपना हुलिया बना रखा है। कहते कि हमारी गाड़ी चलती रही, मैं उससे बड़ी कराहत कर रहा था, मैंने उससे बात तक नहीं की। वाकई के दोनों शाहिद जिंदा है आज भी। वो कहते कि मैंने उनसे बात नहीं की। जब बात नहीं की, कुछ दूर हम चले तो रास्ते में हमारी गाड़ी को दुश्मनों ने रोक लिया, और दुश्मनों ने कहना शुरू किया इस गाड़ी में जितने भी अली के चाहने वाले हैं सबको कत्ल कर दिया जाए। अब जब कत्ल करने की बात आई तो गाड़ी में अफरा तफरी का माहौल हो गया। एक मरतबा वो जवान जो मेरे सामने बैठा था वो मेरे करीब आया और आने के बाद का किबला, मैं आलिम नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, आप आलिम हैं, आप मुझे ये बताए कि इस वक्त मेरा शरई फरीजा क्या है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहता है कि मेरा शरई फरीजा क्या है। वालिम कहता है कि मैं हैरान रह गया, जिसे मैं बेदीन समझ रहा था वो ऐसे हालात में मुझसे शरई फरीजा पूछ रहा है। अब मैंने उससे कहा शरई फरीजा तो ये है कि जान का बचाना वाजिब है, तुम तकैया कर लो। और मैंने ये कहकर अपने अमामे को उतारा, अपनी रिदा को उतारा, एक कबर में रखा। उस शख्स ने जब ये लफ्ज सुना कि तुम तकैया कर लो तो वो 2 मिनट ठहर गया, और ठहर कर उसने अपने कानों से बालियां उतारी, अपने अंगूठियों को उतारा और मेरे हाथ पर रखकर कहा किबला उसने अंगूठियों को उतारा, अपनी बालियों को उतारा, अपने सामान को लिया, मेरे हाथ पर रखा। किबला ये मेरा सामान है, मैं फला गांव का रहने वाला हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक की उम्र 8 साल है, एक की उम्र 6 साल है, ये सामान मेरे बच्चों तक पहुंचा देना। उसने कहा क्यों पहुंचा दूं? तो खुदा की कसम अजीब जुमला कहता है ये जवान, ये कहता है ठीक है किबला, शरीयत ने जायज करार दिया है तकैया, लेकिन अली के नाम पर तकैया करना मुझे अच्छा नहीं लगता। खुदा की कसम मैं अली के नाम पर तकैया नहीं कर सकता, मैं अली के नाम पर तकैया नहीं कर सकता। ये आलिम कहता है कि मैंने देखा, मैं गुजर गया, लेकिन मैं इंतजार में था कि जब ये जवान आएगा तो क्या होगा। अब ये जवान आया, इस जवान से उन्होंने पूछा ये बता तेरा नाम क्या है। इसने कहा मेरा नाम ये है। कहा अच्छा चल अली पर तबर्रा करो, अली पर लानत भेजो। ये कहता है ठीक है भेजता हूं। और एक मर्तबा जवान बोला तुझ पर लानत, तेरे बाप पर लानत, तेरे खानदान पर लानत, तुझ पर लानत। अब ये आलिम कहता मैंने देखा, उसने बंदूक निकाली, जवान को गोली मारी, जवान एक गड्ढे में गिरा, मैंने समझा मर गया, मैं चला गया। कुछ
महीनों के बाद मुझे याद आया कि जवान ने कुछ अमानतें दी थी, मैं अमानतें पहुंचाने उसके गांव गया और गांव जाने के बाद मैंने पूछा कि फला का मकान कहाँ है। अब मैं उसके मकान पर पहुंचा, टक्कर बात किया, एक 6 साल का बच्चा बाहर आया, मैंने अंगूठे को निकाला, बच्चे के हाथ में रखा, बेटा ये तुम्हारे बाप की अमानत है, ये तुम्हारे बाप की अमानत है। बच्चे ने मुस्कुराकर कहा किबला अगर देना है तो खुद बाबा को दीजिए, खुद बाबा को दीजिए। का मतलब क्या है? जितने जैसे ये कहा कमरे के अंदर से वही शख्स मुस्कुराता हुआ बाहर निकला। एक मर्तबा आलिम ने कहा भाई ये तो बता, मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुझे गोली मारी गई, मैंने अपनी आंखों से देखा कि तू मर गया, तो तू जिंदा कैसे हो गया? ये कहता है किबला आपने ये तो देखा कि मुझे गोली लगी, आपने ये तो देखा कि मैं गिरा, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि मैं गिरा तो कहाँ गिरा। आपने ये नहीं देखा कि मैं कहाँ गिरा। कहाँ गिरे? गिरा जब ऊपर से तो मैं जमीन पर नहीं, अली की आगोश में था, अली की गोद में था। अली ने मेरे सर पर हाथ रखा और हाथ रखकर कहा क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो? मैंने कहा नहीं मौला, इससे अच्छी मौत क्या होगी जो आपके आगोश में आए, मैं जीना नहीं चाहता। अली ने कहा नहीं, तुम वापस दुनिया में जाओगे। ये कहता मौला नहीं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। अली कहते हैं साथ तो बाद में भी रहोगे, लेकिन अगर आज तुम्हें वापस ना किया तो अली की मोहब्बत की तौहीन होगी। सलवात पढ़े मोहम्मद आलम। तो नियतों को अल्लाह देखता है। क्या कहा इमाम ने? इंतकाम लिया जाएगा कातिलीने इमाम हुसैन से, बिल आजिल दून अल अजल, जल्दी वाला इंतकाम मुख्तार लेंगे, बाद वाला इंतकाम इमाम लेंगे। और कैसा इंतकाम होगा? अगर रजत को पढ़ा जाए तो आपको अंदाजा होगा कि जब इमाम का ज़हूर होगा, लश्कर तैयार किया जाएगा और उस लश्कर का सरदार अब्बास को बनाया जाएगा। अब्बास लश्कर के सालार होंगे और इमाम अब्बास से कहेंगे अब्बास ये जो इधर उधर सोए हुए हैं इनको इनकी कब्रों से निकालो। सलाम पढ़े मोहम्मद आलम। इंतकाम लिया जाएगा। कौन इंतकाम लेगा? मुख्तार इंतकाम लेंगे। और कैसा इंतकाम लिया? तारीख ने लिखा कि मुख्तार को इब्न ज़ियाद के दरबार में कैदी बनाकर लाया गया। और जब कैदी बनाकर लाया गया मुख्तार को, लोगों ने कहा, सिपाहियों ने कहा मुख्तार तूने अमीर को सलाम नहीं किया। वक्त नहीं हो गया? तूने अमीर को सलाम नहीं किया। मुख्तार कहते हैं लैसल अमीर सिवल हुसैन, हुसैन के अलावा मेरा कोई अमीर नहीं है। खुदा की कसम, अल्लाह ने कहा मुख्तार आज तूने मेरे हुसैन को दुश्मन के दरबार में अमीर कहा है, तुझे कायनात में अमीर मुख्तार न बना दूं तो मुझे खुदा न कहना। बहुत बड़ी बात बहुत आहिस्ता से कह दी। मैं अक्सर कहा करता हूं जब जुमलों में जोर हो तो फिर खतीब को जोर लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जुमला अच्छा हो तो हाथ उठाना चाहिए। तुमने दुश्मन के दरबार में हुसैन को अमीर कहा है, हम तुम्हें अमीर मुख्तार बना देंगे। फिर इब्ने ज़ियाद कहता है अच्छा तूने मुझे सलाम नहीं किया। इब्ने ज़ियाद के तख्त के बराबर एक तवाद की शीशी रखी हुई थी, उसने उठाई, मुख्तार की तरफ फेंकी, मुख्तार के दांतों पर लगी, थोड़ा सा खून निकला। मुख्तार ने अजीब जुमला कहा। मुख्तार कहते इब्ने ज़ियाद उतना हिसाब चढ़ा जितना तू उतार सके, उतना हिसाब चढ़ा जितना तू उतार सके। इब्ने ज़ियाद कहता है मतलब क्या है? तुम मुझे कत्ल करोगे? एक मर्तबा मुख्तार कहते हैं हाँ मैं तुझे कत्ल करूंगा। इब्ने ज़ियाद कहता है तू मेरा कैदी है,
میں چاہوں تو تجھے ابھی قتل کر دوں، میں چاہوں تو تمہاری گردن ابھی سر سے اڑا دوں۔ مختار کہتے تیری کیا ہمت کہ تم مجھے قتل کر سکے؟ کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ کہا تجھے نہیں معلوم جب میرا بچپنا تھا میرے بابا مجھے علی کے پاس لے کر گئے، علی نے مجھے اپنے زانوں پر بٹھایا اور بٹھانے کے بعد میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہا قیس قیس قیس۔ لوگوں نے پوچھا مولا اس قیس کا مطلب کیا ہے؟ کہا قیس کا مطلب یہ ہے یہ جو بچہ ہے جب یہ جوان ہوگا، جوان ہو کر 3,83,000 دشمنان حسین کو واصل جہنم کرے گا۔ 3,83,000 دشمنان اہل بیت کو واصل جہنم کرے گا۔ ابن زیاد کہتا ہے اچھا تیرے مولا نے کہا ہے، میں ابھی جھوٹا کرتا ہوں، میں تجھے ابھی قتل کر دوں گا۔ مولا کہتے ابن زیاد تو کہ دن رات ہے میں مان لوں گا، تو کہ رات دن ہو گیا میں مان لوں گا، تو کہ سورج رات میں نکلتا ہے میں مان لوں گا، تو کہ زمین آسمان بن گئی میں قبول کر لوں گا، لیکن تو کہتا ہے کہ علی کا قول جھوٹا ہے، وہ میں کبھی مان نہیں سکتا۔ میرے مولا کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قریشی صاحب نے لکھا کہ جیسے ابن زیاد نے سنا ایک سپاہی کو اشارہ کیا مختار کی گردن اڑا دو، سپاہی آگے بڑھا، جیسے ہی مختار کی طرف چلا ایک بچھو نمودار ہوا، اس کو ڈسا، وہ مر گیا۔ پھر دوسرا آگے بڑھا، اس کا پیر قالین میں الجھا، اس کا نیزہ اس کے پیٹ میں لگا، مر گیا۔ مختار نے جب دیکھا کہ جو بھی آگے بڑھتا ہے وہ مر جاتا ہے، ابن زیاد نے تیسرے کی طرف اشارہ کیا تو مختار نے کہا ابن زیاد دوسروں کے بچوں کو کیوں مرواتے ہو؟ اگر ہمت ہے تو خود آگے بڑھو۔ خود کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ خود آگے بڑھو۔ اب یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ قاصد آیا، ابن زیاد کو خط دیا، ابن زیاد نے خط کو پڑھا، ایک مرتبہ کا مختار جو ہم نے تمہیں آزاد کیا، ہم نے تمہیں آزاد کیا، زنجیریں توڑ دی گئی، ہتھکڑیاں کھول دی گئی، اور جیسے ہی یہ شیر آزاد ہوا ایک مرتبہ اس نے مسکرا کر کہا اے کوفے والو، کیا تم نے ایسا بیوقوف دیکھا ہے جو اپنی موت کو اپنے ہاتھوں سے آزاد کرے؟ ہائے ہائے خدا کی قسم، کیا تم نے ایسا بیوقوف دیکھا ہے جو اپنی موت کو اپنے ہاتھوں سے آزاد کرے؟ اور کیسی موت! تاریخ نے لکھا کہ جب ابن زیاد کا کٹا ہوا سر جناب امیر مختار کے پاس آیا تو جناب مختار نے ابن زیاد کے سر کو اپنے قدموں میں رکھا اور رکھنے کے بعد اپنے پیر کو ابن زیاد کے چہرے پر رکھا اور رکھنے کے بعد کہا وَذَاتُ عَلَى وَجْهِ النَّجِسِ غسل ہو، میں نے اپنے جوتے کو نجس چہرے پر رکھ دیا ہے، اسے دھو کر لاؤ، اسے دھو کر لاؤ۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، مختار یہ ابن زیاد ہے، مختار یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، مختار یہ نماز بھی پڑھتا ہے، مختار یہ نجس کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کوئی کتنی بھی نمازیں پڑھے، کوئی کتنے بھی روزے رکھے، اگر وقت کے امام کے مقابل آ جائے تو وہ نجس ہوا کرتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ نجس ہوا کرتا ہے، اور تاریخ نے لکھا کہ ایسے مختار نے ایک ایک کو قتل کیا۔ عمر صاحب بہنوئی تھا جناب مختار کا، گھر میں محبوس کر دیا، بس آخری بات اور ربط مسائل، گھر میں محبوس کر دیا۔ ایک رات عمر صاحب نے دیکھا کہ بھاگنے کا موقع ہے، بھاگ چلتے ہیں۔ عمر صاحب اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور بھاگنے لگا۔ سپاہیوں نے آ کے مختار سے کہا مختار وہ عمر صاحب جسے گھر میں قیدی بنایا گیا تھا وہ بھاگ رہا ہے۔ خدا کی قسم کیا اطمینان تھا مختار کا
اور یقین اسے کہتے ہیں۔ مختار کہتے ہیں جانے دو، جانے دو۔ ایک مرتبہ سپاہیوں نے کہا مختار کو بھاگ جائے گا، پھر ہاتھ نہ آئے گا۔ مختار کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، وہ کہیں نہیں جا سکتا، وہ کہیں نہیں جا سکتا۔ اب تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی عمر سعد اپنے ناکے پر سوار ہوا سو گیا۔ ناکا رات بھر کوفے کی گلیوں میں ٹہلتا رہا، اور جب صبح نمودار ہوئی تو عمر سعد کو اس کے بستر پر چھوڑ دیا۔ رات بھر گھومتا رہا لیکن فرار نہ ہو سکا۔ سپاہیوں نے عمر سعد کو قتل کیا، قتل کر کے مختار کے پاس آئے۔ مختار قتل تو کر دیا، لیکن یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ بھاگ نہیں سکتا، یہ بھاگ نہیں سکتا؟ مختار نے کہا تم نے کربلا نہیں پڑھی، ذرا کربلا کو غور سے پڑھو۔ جب اس نے پانی بند کیا تو حسین نے کہا تھا عمر سعد سلط اللہ من یذبحک علی فراشک، اللہ تیرے اوپر ایک ایسے بندے کو مسلط کر دے گا جو تجھے تیرے بستر پر قتل کرے گا۔ ہائے ہائے ہائے، خدا کی قسم! کیا کہا مختار نے؟ حسین نے کہا تھا عمر سعد اللہ تیرے اوپر ایسے بندے کو مسلط کرے گا جو تجھے تیرے بستر پر قتل کرے گا، جو تجھے تیرے بستر پر قتل کرے گا۔ مختار کہتے ہیں کہ جسے قتل ہونے کی بشارت حسین بستر پر دے گئے ہو، وہ بھاگ کیسے سکتا ہے؟ وہ فرار کیسے ہو سکتا ہے؟ فیہ سلسلۃ، اس کے قدموں میں رسی بندھی ہوئی تھی، وہ کہیں بھاگ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اللہ نے مختار کو منتخب کیا۔ اور اس جملے سے پتا چلتا ہے کہ مختار کا انتخاب لوگوں کا انتخاب نہیں تھا، بلکہ اللہ کا انتخاب تھا۔ اللہ نے مختار کو منتخب کیا تاکہ دشمنان حسین سے بدلہ لے سکے، اور ایسا بدلہ لیا۔ تاریخ نے لکھا کہ جب کسی نے تحقیق کی اور پتہ کیا کہ شمر کی قبر کہاں ہے، شمر کی قبر کہاں ہے، تو سب نے ایک ہی جملہ لکھا قبرہ بطن الکلب، اس کی قبر کتے کا پیٹ بن گئی۔ یعنی جو حسین کو قتل کرنے آیا تھا سب کو یہ سزا دی گئی کہ کسی کی قبر کتے کا بطن بنی تو کسی کی قبر کوئی اور چیز بنی۔ تاریخ نے لکھا کہ جس نے جیسے جس کو قتل کیا تھا مختار نے ویسے ہی انتقام لیا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ مختار نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ جب حرملہ نے کہا ہوگا کہ میں نے تیر کیسے مارا، کیسے مختار نے برداشت کیا ہوگا کہ جب قاسم کا قاتل حسین مختار کے قریب آیا ہوگا۔ تاریخ نے لکھا کہ مدینے میں جب حسین کی ولادت ہوئی تو ایک مرتبہ آسمان سے جبرائیل نازل ہوئے، اور نازل ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے لیے کچھ تحفہ بھیجا ہے۔ نبی نے کہا یہ بتا تحفہ کیا ہے؟ جبرائیل کہتے ھذا کفن و کافور، اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کے لیے کفن بھی بھیجا ہے، اللہ نے آپ کے لیے کافور بھی بھیجا ہے۔ پھر جبرائیل تھوڑی دیر کے بعد نازل ہوئے، اور نازل ہو کر کہا اللہ کے نبی، اللہ نے علی کے لیے بھی بھیجا ہے۔ پھر نازل ہوئے، کہا اللہ کے نبی، اللہ نے حسن کے لیے بھی بھیجا ہے۔ پھر دوبارہ نازل ہوئے، تب سب یہ سوچ رہے تھے کہ جبرائیل کہے گا کہ یہ کفن میں حسین کے لیے لایا ہوں، اللہ اکبر، لیکن جبرائیل کہتے اللہ کے نبی میں پھر سے حسن کے لیے کفن لے کر آیا ہوں۔ اب تاریخ نے لکھا کفن آ گئے، اب سب انتظار کر رہے ہیں کب جبرائیل نازل ہو اور کب حسین کا کفن لے کر آئے۔ ایک مرتبہ شہزادی رسول کے قریب آئی اور آنے کے بعد کا بابا سب کے کفن آ گئے، کیا میرے حسین کا نہ آئے گا؟ بابا حسن کے 2 آ گئے، کیا حسین کا ایک بھی نہ آئے گا؟ ایک مرتبہ رسول کہتے شہزادی کفن اسے دیا جاتا ہے جسے غسل دیا جائے۔
تیرا حسین کربلا کے میدان میں بے گور و کفن بے غسل قربان کر دیا جائے گا۔ تاریخ نے لکھا شہزادی خاموش ہو گئی، لیکن ایک مرتبہ زینب بابا کے قریب آئی اور قریب آ کر کہتی ہے بابا بھائی حسن کے دو آ گئے، کیا میرے حسین کو ایک بھی نہ ملے گا؟ علی نے زینب کے بازو کو پکڑا اور پکڑ کر ایک جملہ کہا، زینب حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ اللہ اکبر، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ علی نے کہا زینب حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ اب بچی نے یہ جملہ سنا، ذہن میں بیٹھ گیا، نبی دنیا سے گئے، زینب کہتی رہی حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ علی دنیا سے چلے گئے، زینب کہتی رہی حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ اب جب حسن دنیا سے گئے اور حسن کا لاشا تیروں سے زخمی ہو کر دوبارہ گھر واپس آ گیا، اب تاریخ نے لکھا قیامت ہو گئی۔ زینب نے حسن کے لاشے سے تیروں کو نکالنا شروع کیا اور نکال کر ایک جملہ کہتی تھی، پارنے والے جب میرے امیر کا عالم ہے تو میرے غریب۔ جزاک اللہ پکم خیر جزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ اڑائے سوائے غم امام مظلوم۔ اے میرے خدا یہ بتا دے جب میرے امیر کا یہ عالم ہے تو میرے غریب کا کیا ہوگا؟ حسن کے جنازے سے تیروں کو نکالا گیا۔ ایک مرتبہ ام فرما نے قاسم کو اپنے قریب بلایا، 1.5 سال کا قاسم کے بازوؤں کو پکڑا اور ام فرما کہتی ہے بیٹا قاسم اگر آج آپ جوان ہوتے تو آپ کے باپ کا لاشا قبرستان سے واپس نہ آتا۔ بھائی یہ سننا عباس نے سنا، تڑپ گئے عباس، بھابھی جان آقا سے اجازت دلوا دیجئے، آقا سے اجازت دلوا دیجئے۔ اب حضرات فرما نے قاسم کو اپنی آغوش میں لیا اور آغوش میں لے کر ایک جملہ کہا، قاسم کل جب کربلا کے میدان میں حسین کا امتحان ہو تو سب سے پہلے قربانی تم پیش کرنا۔ آ گئی 10 محرم اور 10 محرم کو عباس و علی اکبر خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اکبر کہتے ہیں عباس کل میدان میں میں پہلے جاؤں گا۔ عباس کہتے ہیں نہیں اکبر، اگر تم میدان میں چلے گئے تو حسین کی بینائی چلی جائے گی، پہلے میں میدان میں جاؤں گا۔ علی اکبر کہتے ہیں چچا جان اگر آپ میدان میں چلے گئے تو بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ تاریخ نے لکھا ایک 13 سال کا بچہ آیا، عباس و اکبر کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر کہا چچا جان بھائی جان نہ آپ جائیے گا، نہ آپ جائیے گا، کل میدان میں قاسم جائے گا، قاسم جائے گا، نہ حسین کی بینائی جائے گی نہ کمر ٹوٹے گی۔ حسین نے جملہ سنا، تڑپ گئے حسین، قاسم کو سینے سے لگا اور لگا کر کہا اے میرے لال قاسم تم مجھے اکبر سے زیادہ پیارے ہو۔ اے میرے لال قاسم تم مجھے اکبر سے زیادہ پیارے ہو۔ تاریخ نے لکھا قاسم گھر سے کربلا پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ فرما نے بلایا اے میرے لال قاسم کیا میدان میں نہ جاؤ گے؟ کہا ماں میں جب بھی حسین کے پاس جاتا ہوں مجھے اجازت نہیں ملتی۔ ایک مرتبہ ام فرما کہتی ہے قاسم کیا تمہیں یاد ہے تمہارے بابا نے ایک تعویذ لکھا تھا، ایک تعویذ لکھا تھا، اس تعویذ کو کھولو۔ بازو سے تعویذ کو کھولا گیا، اب جو تعویذ کو کھولا تو عجیب جملہ لکھا تھا حسن نے، امام حسن نے لکھا یا بنیا اے میرے بیٹا اذا وجدتا حسینا مظلوما عطشانا وحیدا، اے میرے لال قاسم جب تم حسین کو مظلوم پاؤ، جب تم حسین کو پیاسا پاؤ، جب تم حسین کو تنہا پاؤ تو اپنی جان کو حسین پر قربان کر دینا۔ قاسم
قاسم نے خط کو لیا، حسین کے قریب آئے، چچا جان یہ بابا کی تحریر ہے۔ حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے لگایا اور لگا کر کہا السلام علیکہ یا اخی الاکبر، اے میرے بڑے بھائی آپ پر میرا سلام ہو، مجھے اس عالم غربت میں تم نے دڑا نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ اب جب حسین نے بھائی کی تحریر کو پڑھا، کہا قاسم جاؤ میدان کی طرف جاؤ، لیکن جانے سے پہلے ذرا رک جاؤ۔ قاسم کو روکا اور روکنے کے بعد حسین نے قاسم کے کرتے کو چاک کر دیا۔ حسین نے کرتے کو چاک کیا۔ قاسم نے پوچھا چچا جان کرتے کو چاک کیوں کر دیا؟ کہا قاسم ارے جب کوئی یتیم کسی میدان میں جاتا ہے تو یہ اس کی پہچان ہے، میں نے تمہارے کرتے کو چاک کر دیا تاکہ دشمنوں کو پتہ چل جائے یہ حسن کا یتیم ہے، یہ حسن کا یتیم ہے۔ اب تاریخ میں لکھا، بس آخری 2 منٹ عزیزوں، قاسم نے حملہ کرنا شروع کیا، ازرق کے بیٹے آئے، قاسم نے فنار کیے۔ اب یہ خود بہادر بن کر سامنے آیا، یہ ایسا بہادر تھا کہ جس کے سامنے ہزاروں بہادر بھی مقابلہ نہیں کر پاتے تھے۔ حسین نے کہا ام فروا مسلح بچھا دو، ام فروا قاسم کے حق میں دعا کرو۔ فروا نے دعا کی، قاسم نے حملہ کیا، دشمن کو فنار کیا۔ اب تاریخ نے لکھا، اب قاسم حملہ کرتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے گئے، پیچھے سے کسی ظالم نے گرز سے وار کیا، قاسم کے سر پہ لگا۔ اب حسن کا یتیم پشت زنجرہ پر ڈرمرانے لگا، آواز دی چچا جان میری مدد کیجئے۔ اب حسین خیمے سے باہر نکلے، اب جو اشکیا کی طرف بڑھے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، قاسم کا لاشا گھوڑے کی ٹانگوں کے نیچے پامال ہونے لگا، کہیں پر ہاتھ گرا، کہیں پر یہ ہاتھ گرا۔ تاریخ نے لکھا ایک نقاب پوش بھی تھی، گھوڑوں کے قدموں سے لپٹی ہوئی بین کر رہی تھی، اے میرا قاسم، ہائے میرا قاسم، ہائے میرا قاسم۔ حسین میدان میں آئے، آواز دی قاسم چچا کو آواز دو، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہوا میں بلند ہوئے، چچا جان قاسم یہاں ہے، قاسم یہاں ہے۔ حسین نے قاسم کے ٹکڑوں کو اپنے نگاہ میں رکھا، خیمے کی طرف چلے، ام فروا رو تیرا قاسم۔ ایک بجے سے اذان بہار امام بارگاہ میں منعقد ہوگی۔